حضرات محترم، اس وقت جو چند باتیں عرض کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے، زندگی جد و جہد کا نام ہے، زندگی امتحان کا نام ہے، زندگی حفاظت کا نام ہے، زندگی مایوس نہ ہونے کا نام ہے، زندگی خود اپنے ہاتھ سے بنانے کا نام ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی، وسائل عطا کیے، آگے بڑھنے کے راستے کھول دیے۔ اب انسان کو خود جد و جہد، خود محنت، حفاظت اور مایوس نہ ہونا، یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے تو انسان اپنے خواب پورے کر لیتا ہے۔ جو بات اس وقت خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کا موقع نہیں ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ انسان اپنی اس جوانی کی زندگی میں طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے، طرح طرح کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں، وہ کہیں جد و جہد کرتا ہے، پھر کبھی کبھی خدا نخواستہ اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، پھر وہ مایوس ہوتا ہے، کبھی اس کا بنا ہوا خواب پورا نہیں ہوا تو وہ اپنے اللہ سے بھی بدظن ہو جاتا ہے، اپنے دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ مایوسی اتنی بڑھتی ہے کہ ساری زندگی بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ جو ہی انسان جوانی کے زندگی دور سے گزرتا ہے تو یہ طرح طرح کے خواب دیکھے گا۔ یہ خواب کس قسم کے ہوں گے کہ جیسے اس کے خیالات ہوں گے۔ دینی خیال ہوگا تو اس کے خواب دینی دائرے میں ہوں گے، دینی زندگی نہیں ہوں گے تب بھی یہ خواب دیکھے گا۔ اس میں اپنی معاشی زندگی میری ایسی ہونی چاہیے، پھر میری ایسی ازدواجی زندگی ہونی چاہیے، پھر میرا ایسا نکاح ہونا چاہیے، پھر میرا ایسا سٹیٹس بننا چاہیے، پھر مجھے ایسی عزت ملنی چاہیے، پھر میں اس طرح سے وقت گزاروں گا۔ یہ سب خواب ہوتے ہیں۔ یہ خواب پورے بھی ہوتے ہیں اور خواب پورے نہیں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، کس کو کیا بنانا ہے اور کس کی منزل کہاں ہے یہ اللہ۔ لیکن مایوس ہونا ایمان کے بھی خلاف ہے اور انسانی جد و جہد کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بہترین نمونہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، جتنی مشکلات ان کو پیش آئیں اتنی کس کو آ سکتی، جیسی مایوسوں کے حالات ان کے لیے تھے ویسے اور کس کے لیے ہو سکتے۔ لیکن آپ کبھی مایوس نہیں ہوئے اور ان مایوسیوں میں ہی اپنی محنت کرتے رہے اور نہ جانے کتنے کتنے مسائل میں بیک وقت مبتلا رہتے تھے لیکن زبان پر بھی نہیں لاتے تھے۔ البتہ جد و جہد اپنی جاری رکھی، اللہ کی ان نصرت اترتی تھی، ان کی جد و جہد جاری رہتی تھی، اور آگے چل کر کے جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہی نتائج سامنے آگے۔ یعنی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کا آغاز کیا تو اس وقت ان کی حکومت ایک چپے پر بھی نہیں تھی۔ یعنی جب مکہ سے نکلے ہیں تو چھپ کر کے، جان بچا کر کے نکلے، اور کچھ پتہ نہیں تھا محفوظ پہنچ بھی سکیں گے مدینہ یا نہیں، اور 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد 12 لاکھ مربع میل پر حضور کی حکومت چل رہی تھی۔ میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں، آپ طرح طرح کے خواب دیکھیں گے اپنی معاشی زندگی کے لیے، اپنے نکاحوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے، اپنی دینداریوں کے لیے، ٹھیک، اس کے لیے محنت کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ خواب اگر پورا ہوتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر خواب پورا نہیں ہوتا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنی دین کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اپنی عبادتوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نوجوان کہتا دبن ہے وہ یوسا نماز سے پر اتی دراو نکی۔ اس کے لیے ہمارے پاس بے شمار نمونے ہیں، مگر وہ سارے نمونے اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ میں بالکل تازہ اسے حوالے سے دے رہا ہوں۔ میں جو حوالہ دینا چاہتا ہوں اس وقت، اس حوالے کے لیے پہلے میں مثال پیش کروں گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلی قوموں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ریفرنس دیا کرتے تھے، حوالے دیتے تھے۔ بخاری شریف میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بہت لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا پچھلی قوموں میں 3 آدمی تھے، ان کا یہ ہوا۔
پچھلی قوموں میں فلاں آدمی تھا ابن جریج اس کا یہ ہوا، فلاں قوم اس طرح. تو اچھے لوگوں کے واقعات بھی بیان کرتے تھے اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کے واقعات بھی بیان کرتے تھے. خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہود و نصارہ کی مثالیں بیان کی ہیں، اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ہمارے سامنے ہر قسم کا ماڈل رہے. اس لیے اس کو بنیاد بنا کر کے میں ہمت کر کے عرض کرتا ہوں کہ ابھی پچھلے 1-2 دن میں دنیا کے ایک مشہور ترین سائنسداں وفات پا چکا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے ہوں اور بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوگا. اندازہ تو یہ ہے کہ اکثریت کو معلوم ہوگا. ٹھیک، بہت اچھا. جب آپ کو معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی تھی. انتہائی مشکلات والی زندگی. ٹھیک، اور اس مشکلات والی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا، اس میں اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اسٹیفن ہاکنگ. تو جو شخص، جس شخص کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال تک تم مرو گے، وہ شخص، موت تو اس کے مقدر میں نہیں تھی، مگر اپنی محنت جو بالکل عقل کے خلاف، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسی محنت انسان کر سکتا ہے یا نہیں، وہ محنت ایسی کر کے دکھاتا ہے. کیا ایک وقت اس کا حال یہ تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ لکھ نہیں سکتا تھا، اور وہ اپنی پلکوں سے اپنی تھیوریاں لکھواتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کے لیے کمپیوٹر بھی بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر اس نے لکھی بریف ہسٹری آف دا ٹائم کی بھی ہسٹری. وہ کیا مسئلہ ہے جس پر اس نے لکھی ہے وہ ہمارا موضوع یہاں نہیں ہے. ٹھیک، لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مایوس نہ ہونا اور جدوجہد کے نتیجے میں اپنی منزل تک پہنچنا، اس کی مثالیں سامنے ہیں. اس لیے اپنی جوانی میں جب انسان کوئی خواب دیکھے اور بالفرض وہ خواب پورا نہیں ہو رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے، دوسرا میدان ڈھونڈنا چاہیے جس میدان میں انسان آگے بڑھے اور کسی ٹھکانے پر. مگر اس میدان میں آگے بڑھتے بڑھتے اپنے ایمان کا سودا بھی نہیں کرنا ہے، اپنے کیریکٹر کو بھی برباد بھی نہیں ہونے دینا ہے. میں اس کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا تھا چند منٹ میں مجھے بات عرض کرنی ہے. کاش میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اسی سے نگر شہر کا ایک نوجوان جو بہت ذہین اور بہت قابل تھا اور یہاں کے بہت اچھے سکولوں میں اس نے پڑھا تھا. ٹھیک، اب اس کے خواب تھے میں ڈاکٹر بنوں گا، تو میڈیکل میں سلیکشن نہیں ہوا چونکہ بہت ذہین تھا اور بہت قابل تھا اور اسے یقین تھا کہ میں تو کشمیر میں ٹاپ کروں گا، اور اسی کا سلیکشن نہیں ہوا. تو مایوس ہونے کے بڑے خطرات تھے. شاید کچھ دنوں وہ شوق میں چلا بھی گیا، مگر اس کے بعد پھر اس نے ہمت کی یا کسی دوسرے نے ہمت دلائی اور اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد پھر اس نے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد اس وقت ایک بہترین کامیاب انسان ہے اور امریکہ میں ہے، اور وہاں دین کا کام بھی کر رہا ہے، جمعہ وہاں پڑھاتا ہے. اور اب وہ سوچتا ہے مگر ڈاکٹر آسا سوچنی چاہیے، اگر میں ڈاکٹر ہوتا وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس وقت وہ مطلب دینی زندگی گزار رہا ہے، نمازوں کا پابند ہے، جمعے کی نماز پڑھاتا ہے. مجھ سے اس نے کتاب لی، کیا مجھے وہاں جمعے میں تقریر کرنی ہوتی ہے تو مجھے کوئی کتاب دے دو جس میں جمعے میں تقریر کیا کروں گا. میں نے اسے کتاب دی. تو گویا ایک مرحلہ آیا کہ اس کا خواب پورا نہیں ہو رہا. اس خواب پورا نہ ہونے پر وہ بکھر سکتا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی ڈوب جاتی، مگر اس نے ہمت کے ساتھ اسے آگے بڑھایا، چھوڑ دیا اس میدان کو، دوسرا میدان لے لیا، اور دوسرے میدان میں محنت کر کے پھر اسے سافٹ ویئر انجینئر بن گیا اور بنگلور میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر چونکہ قابل تھا تو چاروں طرف سے آفر ملے اور ایک کامیاب زندگی. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، جوانی کی زندگی میں انسان طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے. خواب دیکھنا برا نہیں. آپ کا مستقبل آپ کے انتظار میں ہے، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. آگے کی زندگی کمپٹیشن کی زندگی ہے، آوارگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. مستقبل میں بڑی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آنے والی ہیں. وہ ذمہ داریاں خود آپ کی ہوں گی، آپ کے ہونے والے بیوی بچوں کی ہوں گی، آپ کے والدین آپ کے گھر کی ہوں گی، اور دین کی ذمہ داریاں. ان ساری ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. تو آپ آج کہاں عیاشیوں میں اور فحاشیوں میں اور فیشنوں میں اور آوارگیوں میں اور نیٹ کے چکروں میں رہیں گے. نہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ بے انتہا قیمتی ہے، اور اپنے مستقبل کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے جدوجہد کریں، امتحان کے مقابلے کریں، اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، نیٹ کی غلط چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں. مستقبل آپ کا روشن ہو جائے گا. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمت کر کے اللہ تعالیٰ شانو راستے کھول دیتے ہیں. اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. یہ شخص اگر صاحب ایمان نہیں تھا، اس کے باوجود کہاں سے کہاں پہنچا. اور یہ اسی دنیا کے نہیں، یہاں بھی ایسے لوگ ہیں. یہاں کشمیر میں ایک صاحب ہیں جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں.
اور وہ پاؤں سے لکھتا ہے اور بہت بڑا افسر ہے، اور اسی پاؤں سے وہ میسیجیں لکھتا ہے، اسی پاؤں کی انگلیوں سے وہ موبائل یوز کرتا ہے، اسی پاؤں کی انگلیوں سے وہ بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بہترین افسر وہی ہے اور سب سے شاندار کام وہی کرتا ہے، اور دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ زندگی کیسے گزار رہا ہوگا، لیکن جب اس کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ایسی مشکلات والی زندگی ہے، مگر دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا بہترین انسان ہے۔ تو اس لیے نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، نہ ہمت ہارنی چاہیے، نہ گھٹنے ٹیکنے چاہیے۔ ایک راستہ بند ہو گیا تو بہتا ہوا پانی بنے، پانی جب چلتا ہے آگے چٹان آ گئی، وہ راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے چلتا ہے، اور آگے چٹان آئے گی دوسرا راستہ بدلتا ہے، اور آگے رکاوٹیں آ گئی، پانی اپنے آپ کو بھرے گا پھر چلے گا۔ تو اپنے آپ کو بہتا ہوا پانی بنائیں، اور رک جائیں گے تو سڑ جائیں گے، چلتے رہیں گے تو سرسبز و شاداب رہیں گے۔ بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ بہت خوش رکھے، اللہ بہت کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔